جو ابھی کھوکھر صاحب نے ابھی تذکرہ کیا ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا، میرا اس کے اوپر کافی حد تک یقین ہے. میرا خیال یہی ہے کہ جو ایران والا معاملہ ہے، جس دن یہ اسرائیل اور امریکہ ادھر سے فارغ ہوں گے تو آپ کے نیچرل ریسورسز سے مالا مال یہ بیلٹ ہے وہ آپ کو انسیٹل کر کے رکھیں گے تاکہ وہ اگلا بار آپ کی طرف کریں. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ داخلی طور پر اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور ایک حکمت عملی اور دنائی کے ساتھ آگے بڑھیں. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ایک بات مصطفیٰ بھائی نے کی کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کر چلے گئے. میرے خیال میں وہ جو پکچر اختر مینگل صاحب نے پیش کی تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن آن گراؤنڈ جو ان کی ریزائن کا جو اس کی ریزنز تھی وہ کچھ اور ہیں. انہوں نے اپنی کچھ فیس سیونگ کرنی تھی، وہ اس وجہ سے کر کے گئے ہیں. مانتا ہوں کہ بلوچستان میں شورش بھی ہے، وہاں پرابلمز بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، لیکن وہ واحد وجہ نہیں تھی جو اختر مینگل صاحب نے بتائی. اور انہوں نے آپ کو یہ بین الاقوامی سازش نہیں لگتی مجھے لگتا ہے بلوچستان میں امن نہیں ہوتا؟ میں مانتا ہوں، اس سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے، وہ چیزیں وہاں پر انٹیکٹ ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے استعفیٰ دیا دیٹ واز اے پولیٹیکل اسٹنٹ. ٹھیک ہے، میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا، لیکن یہ جو انٹرنیشنل کانسپریسی اس کا توڑ کیا کریں گے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے دیکھیں آپ ملک ہم صاحب ناکام ہو رہے ہیں اس کانسپریسی کو ڈیفیٹ کرنے میں. ندیم ملک صاحب میں آپ کی بات کو بالکل رد نہیں کرتا. آپ بالکل درست اور بجا فرما رہے ہیں. سب سے پہلے ایسے حالات میں ہمیں اپنا گھر ان آرڈر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ میں اتفاق پیدا کرنا ہے، اور قومی یگانگت اور وحدت کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے بھی نہیں. لیکن آپ ہمیں بتائیے ہم کیا کریں؟ مطلب ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم تب بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں اور ہمارا رویہ اچھا اور مثبت ہوتا ہے. ہم حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی ہمارا رویہ نرم ہوتا ہے اور رسپانسیبل ہوتا ہے. کچھ تقاضے جو ہیں وہ ہمارے مخالفین کے بھی بنتے ہیں. میں کھلے الفاظ میں کہوں، کچھ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ بھی ایک قدم آگے بڑھے. یہ بلیم گیم والی بات ہو جائے گی. نہیں، میں بلیم گیم بالکل نہیں کروں، شیئر رسپانسبلٹی بالکل بھی نہیں میری ایز اے جرنلسٹ بھی اتنی ہے، میں آج آپ کی ولی صاحب کی بھی اتنی ہے اور شفیع جان کی بھی اتنی ہے. میں یہ بیٹھے ہیں ترجمان ہیں، ہماری آپس میں گرمی سردی بھی ہوتی ہے. میں ساری قوم کے سامنے ان کو ہاتھ پیش کرتا ہوں، میرا بھائی ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان کے لیے اگر بھائی بن جائے نا 4 دن تو کے پی اور بلوچستان دونوں کا مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہوں گے تو ہم باہر کے دشمن کو شکست دیں گے. باہر کا دشمن ہم پر تبھی حملہ کرتا ہے جب ہم گھر میں تقسیم ہوتے ہیں. قومی وحدت اور یگانگت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. انہوں نے تو ہاتھ ملایا، آپ نے بھی بالکل. اختیار صاحب نے جو بھی باتیں کی وہ باتیں بالکل ہے. باہر کے چیلنج کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سٹیپ فارورڈ کرے. بینگ اے پاکستان تحریک انصاف ریپرزنٹیٹیو، کوئی بھی ایسا چیلنج ہوگا اس میں تحریک انصاف سب سے آگے ہوگی. لیکن میں نے شروع میں ندیم صاحب بات ختم کر دی ہے، پاکستان ہے تو ہم ہے. پاکستان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. حکومت آگے بڑھے، اے پی سی بلائے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھے، اور ایک ہی نقطے پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. ہمارے آپس میں ہوں گے سیاسی ڈیفرنسز، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہیں، یہ آپ کا اپنے جو کیا کردہ ہے اس کی سزا آپ پا رہے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے. ہماری آپس میں سیاسی بحث بھی ہوگی. ہمارے پاس مینڈیٹ کی چوری، گورننس کی ایشو، ہر چیز پہ ہماری ڈیفرنسز ہیں. لیکن باہر کے چیلنجز کے لیے جیسے آپ نے ایران کا ذکر کیا، یہ بات یہاں تک نہیں روکے گی، یہ آگے بڑھے گی. اس کے لیے ہمیں پلان کرنا چاہیے. جس طریقے سے بلوچستان میں ہوا، جس طریقے سے انڈیا، مطلب سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کے فنڈ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ظفر ایکسپریس والا اٹیک جو تھا نا، وہ باقاعدہ اس کے اوپر کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر شکل بنی ہوئی ہے پورے اٹیک کے اوپر، جو آپ کو دکھاتا ہے کہ پیچھے سے پلانر کون ہے اس کا. حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرے، ساری چیزیں ان کے سامنے رکھے، اور ایک ہی نقطے پہ سب کو اکٹھا کرے. پاکستان تحریک انصاف حکومت سے 2 ہاتھ آگے ہوگی جب بھی پاکستان کی بات ہوگی. مصطفیٰ صاحب، ایک جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر نا پچھلے کئی دہائیوں سے ایک ٹرینڈ ہے، ایک روش ہے، ہم اس روش سے باہر نکلتے نہیں ہیں. وہ روش کیا ہے؟ نواز شریف مودی کا یار ہے، عمران خان یودی کا ایجنٹ ہے. ابھی شہباز صاحب ابھی آؤٹ آف فیور نہیں ہوئے تو ان کے اوپر بھی کوئی نکل آئے گا. ابھی تو وہ پی ٹی آئی والے صرف ان کو کہتے ہیں بوٹ پالش، یا پرائم منسٹر کہتے ہیں اس کو. ہمیں جب اس چیز سے آگے نکل جائیں گے، اپنے ہی لوگوں کو، منتخب لوگوں کو مودی کا یار اور یہودی ایجنٹ قرار دینے سے، تو پھر شاید ہمیں اپنے مسئلے حل کرنے میں زیادہ مدد مل جائے. ساروں کو اللہ ہدایت دے دے پاکستان کی خاطر آگے بڑھنے کے لیے.
ملک صاحب، پالیٹکس سیاسی مخالفت تک ہی رہنی چاہیے، سیاسی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. یہ اس پہ دنیا بھر میں تحقیق ہوئی ہے، اور اب تو اس کے اوپر کافی کنسنسس ہے کہ جس طرح ایک کتاب لکھی گئی ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، کہ جمہوریت کی تنزلی ملکوں میں اور معاشروں میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے مخالف کو دشمن پینٹ کرنا شروع کر دیں، اس کو القابات سے نوازیں، اس کی حب الوطنی کو چیلنج کریں. اور الحمدللہ ہم پاکستانی اور ہمارے جو سیاسی سربراہان ہیں، ہم خود ساری پولیٹیکل کلاس اس معاملے میں اس جرم کے کئی دفعہ مرتکب ہوئے. ہمیں سیاست کو سیاسی مخالفت تک رکھنا چاہیے. اور پھر اس کا جو انفارچونیٹ ایک پارٹ ہے کہ جب سیاست اتنی پولرائز ہو جاتی ہے تو اس میں عوام کے جو حقیقی ایشوز ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں. آج پاکستان میں اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں، کوئی بھی جماعت، اس کے مینیفیسٹو کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، اس کے وکٹم کارڈ کی اہمیت ہوتی ہے کہ اس کے پاس کتنا افیکٹو وکٹم کارڈ ہے. ہمیں یہ دائروں کا سفر ختم کرنا پڑے گا، سیاست کو لوگوں کے ایشوز کی جانب لے کر آنا پڑے گا. اس ملک میں مہنگائی کی گفتگو، معیشت کی گفتگو، صحت اور تعلیم کی گفتگو، الیکشنز اور ووٹ اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہر الیکشن دیتی ہے. تو یہ سلسلہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا، ہم اسی دائروں کے سفر میں کھوئے رہیں گے. تو میں تو یہی آپ کا پروگرام ہو، متعدد دفعہ آپ کے شو میں جہاں بھی موقع ملے، یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں یہ دائروں کا سفر ختم کرنا ہے، ہمیں یہ پپٹس اور پپٹیئرز کا کھیل ختم کرنا ہے، ہمیں اس سے باہر نکل کے اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کی جانب بھی توجہ دینی ہے. اور ہم اس سیاسی چپکلش میں ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے، اور ہر انڈیکیٹر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، جو پاکستان کی عوام کے ساتھ، ایک عام آدمی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. درست. اختیار صاحب، کل چیف منسٹر بلوچستان تھے ہمارے ساتھ، سرفراز صاحب، تو میں نے انہیں کہا کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی ہے جو کبھی کبھار ملتی ہے، اس میں پرائم منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلاتے ہیں، آرمی چیف بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ویسے ہی پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کوئٹہ میں اجلاس بلائیں اور صرف بلوچستان اسپیسیفک ایشوز پہ اوپر فوکس کریں. ان کو اس پہ اتفاق تھا، انہوں نے کہا دیکھیں گے کہ اس پہ کیا کر سکتے ہیں. تو آپ تو حکومت ہے، آپ بتائیے، ایک فورم چاہیے جہاں نیشنل کنسنسس ہو. اپوزیشن پی ٹی آئی، اگر گوہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جو بیان آئے گا اور وہ ایک اسٹریٹجی کے اوپر مہر لگے گی، اس کی ویلیو اور اس کی طاقت کچھ اور ہوگی. میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت جلد ہونی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے. جس طرح پروونشل لیول پر ہر صوبے میں ایک ایپکس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اسی طرح مرکز میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے. اور ان ساری اس کا چیزوں کوئٹہ میں اس کو- اجلاس ہونا چاہیے. اس کا بالکل میں کہتا ہوں اجلاس کوئٹہ میں بھی ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا میں بھی ہونا بالکل، چاہیے، پشاور میں بھی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور وہاں مہر لگا کے اٹھیں اور اتفاق کے رائے سے اٹھیں. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اس میں پھر کہیں کوئی سیاسی مصالحتیں آڑے نہ آ جائیں. بہتر ہے کہ اپنی اپنی قیادتوں سے جن لوگوں کو جنہیں اجازت لینی ہے وہ لے لیں. نہیں، اس میں کسی کو اجازت کی ضرورت اور نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا میں سوال ہے. سمجھتا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی پاکستان کا تھا، انڈیا کا حملہ بھی پاکستان کا ہی تھا، لیکن اس میں جو تقسیم ہوئی، میں اس قصے میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس وقت پر جو ہم نے ڈویژن دیکھی وہ بھی قابل دکھ تھا. تو میرے خیال میں جب بعد میں ہم آ کے اکٹھے ہوتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم پہلے سے ہی اکٹھے ہو جائیں. وہ ایشوز اور وہ مسائل جو ہمارے قومی ہیں، جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، اس پہ کوئی بات، کوئی مبہم، کوئی ابہام رہنا نہیں چاہیے. بیکاز پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو ہماری پارلیمان بھی ہے، جمہوریت بھی ہے. میں ایم این اے بھی ہوں، میں ایم پی اے بھی ہوں، وزیر بھی ہوں، مشیر بھی ہوں، آج اپوزیشن میں ہوں، کل حکومت میں ہوں گا. یہ ساری چیزیں تبھی ہے، میرا گھر ہے، اور تب تک میرا گھر ہے جب تک میرا بڑا گھر سلامت ہے. شفیع صاحب، آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے؟ میں تو ایز اے جرنلسٹ جو میرے دماغ میں آئی تھی، میں نے تو وہ تجویز دی. آپ کیا بہترین تجویز ہے. پشاور میں بھی ہونا چاہیے، کوئٹہ میں بھی ہونا چاہیے. تمام قیادت کو مل کے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور ایک ہی دفعہ میں ٹی یو آر سیٹ کر کے اس ٹیبل سے اٹھنا چاہیے، اور اس ٹی یو آر کے مطابق ہی کارروائیاں ہونی چاہیے. چاہے وہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی،
یا چاہے وہ کوئٹہ میں ہو رہی ہے اس کے خلاف یا پاکستان کی کسی حصے میں ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی تمام کی عادت بیٹھے، چاہے وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، سب کا کنسنسس بلڈ کرے، اس پہ سب کو اعتماد ملے، ایک فریم ورک بنائیں اور تب بھی اٹھیں کہ جب تک آپ اس جو ڈاکومنٹ ہوگا اس پہ سٹیمپ سب نہ سارے مور لگا کے نا جب تک اٹھے تب تک اس کے اتفاق رائے کے بغیر وہاں سے ہلے نا۔ ندیم صاحب بات بڑی سمپل ہے کہ تمام لوگوں کا کنسنسس ہے اس کے خلاف۔ لیکن میں نواز شریف کی یہ حکومت جب آپ کے دھرنے کے دنوں میں گرنے والی تھی تو ایک کورٹ کمانڈرز کا اجلاس تھا، تو اس میں مجھے 4-5 لوگوں کا پتہ چلا، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ان کا وہاں کچھ اختلافی نکات تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا، اس وقت 2014 کی بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کمرے میں جس کا جو اختلاف تھا سارے ڈسکس ہو گئے، لیکن جو فیصلہ ہو گیا باہر نکل کے وہ سب کا فیصلہ ہے۔ بالکل۔ تو مجھے میں ان کا بھی نام نہیں لے رہا جنہوں نے بولا، تو مجھے آپ جو ان کی بات یاد آ رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ آپ کے 100 اختلاف ہوں، اس کمرے میں وہ 100 اختلاف ڈسکس کریں، نہ ڈسکس کرنا بددیانتی ہوگی، لیکن جو فیصلہ ہو جائے وہ اتفاق رائے ہونا چاہیے، وہ سب کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں اندر کمرے میں آپ ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں، ڈیٹیل سے ڈسکس کریں، ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے، سٹینڈ بائی ہو جائے، جب سب باہر نکلے تو ایک ہی ڈاکومنٹ پہ جو فیصلہ ہوگا سب اس کو سپورٹ کریں، کوئی اگر مگر نہ ہو، لیکن نیت ٹھیک ہونی چاہیے، عزائم ٹھیک ہونی چاہیے، دہشت گردی ختم کرنے کا نیت ہونی چاہیے، دہشت گردی ختم کرنے کی عزم ہونا چاہیے، دہشت گردوں کو ختم کرنے کا عزم ہونا چاہیے۔ پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو میں آج ایم پی اے ہوں، وزیر ہوں، آج اختیار صاحب اگر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے تو پاکستان کی وجہ سے کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں۔ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا نا، اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹی سب بیٹھ گئے تھے، عمران خان صاحب بھی بیٹھ گئے تھے، اور ایک نقطے پر سب کا پھر اتفاق ہوا۔ اس کے بعد پھر ضرب عضب اور رد الفساد بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ ملک سارا صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ تو میرے خیال میں آج ہمیں پھر سے اسی طرح یک جان اور یک آواز کلوزنگ ریمارک ٹھوکر صاحب۔ جی، اس وقت ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم صدر صاحب اس کے اوپر اے پی سی بلاتے ہیں یا وزیر اعظم بلاتے ہیں، بلوچستان کی تمام نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، ڈاکٹر مالک ہیں، اختر مینگل ہیں، محمود خان صاحب ہیں، وہاں کی قیادت، اس کے اندر ان کی شمولیت یقینی ہونی چاہیے، وہاں کے سٹیک ہولڈرز کی رائے سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے، اور باقی تمام نیشنل پولیٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایسی اسٹریٹجی تشکیل دینی چاہیے کہ جس میں ہم شارٹ ٹرم میں جو دہشت گرد ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے اس کا بھی تعین کر سکیں، اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی ایک بنا سکیں۔ یہ توجہ طلب چیزیں ہیں ملک صاحب، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا۔ انتہائی توجہ طلب چیزیں ہیں کہ جہاں پر خواتین اگر سوسائڈ بامر بن جاتی ہیں، انتہائی توجہ طلب چیزیں ہیں کہ اگر ویڈیوز میں نظر آتا ہے کہ سیٹیاں بج رہی ہیں اور تالیاں بج رہی ہیں، ہمیں ان ریاستی اداروں کے اوپر جو وہاں کی بلوچستان کی اتنا سیریس میٹر ہے کہ ارجنٹلی اگر اس کے اوپر نہ بیٹھا تو اس سے بڑی زیادہ کوتاہی ہو نہیں سکتی ریاستی معاملات کے اندر۔ یہ میرے خیال میں موسٹ ارجنٹ ایشو ہونا چاہیے اور ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔